اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جہاں اور مبارک ثمرات اور کمال ہیں، اس میں آدمی کے اندر ایک حوصلہ، ہمت، طاقت، دل کی مضبوطی اور دل کی طاقت، یہ چیز بھی پیدا ہوتی ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ صرف دوائیوں سے آدمی کا دل بڑا کام کرتا ہے، نہ، اللہ کی فرما برداری سے بھی آدمی کا دل بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت سے بھی آدمی کے اندر بڑا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے سے بھی آدمی کے اندر بڑی توانائی آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بڑے جسم میں بڑے طاقتور اور ایکسرسائز کرنے والے اور بہت اپنی جسم کا اور صحت کا خیال رکھنے والے، پتہ لگا ڈپریشن میں، پتہ لگا مایوس ہیں، کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، کسی سے ملنے کا دل نہیں کرتا۔ کیوں؟ اندر سے مایوس ہو چکے، اندر سے حوصلہ ختم ہو چکا ہے، اندر کی ہمت ٹوٹ چکی ہے، اندر کے اندر عزم باقی نہیں رہا۔ اللہ کی نافرمانی سے قرآن بتا رہا ہے کہ اندر کی توانائی ختم ہوتی۔ جسم نہ دیکھیں اور اس کی ظاہری صحت نہ دیکھیں، اس کا یہ نرا ایکسرسائز کرنا نہ دیکھیں، اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو ذرا سی چیز آئے گی، گر پڑے گا۔ جیسے درخت اوپر سے بڑا اچھا لگ رہا ہو، لیکن کسی سے کیا پتا اندر سے دیمک نے کھایا ہوا ہے، ذرا سی تیز ہوا آئے گی، گر جائے گا۔ ایسی اللہ کا نافرمان، اس پر ذرا سی آزمائش آ جائے، بستر پہ پڑ جاتا، ڈپریشن میں چلا جاتا، مایوس ہو جاتا، حوصلہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اور سبحان اللہ، ایمان اور ایمان کی زندگی ہو، اس کے ساتھ ساتھ آدمی کے اندر کی توانائی آتی ہے، حوصلہ، ہمت، صبر، برداشت، یہ اندر کی توانائی اللہ کی فرما برداری سے۔ آج دنیا میں جس قدر جسمانی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس لحاظ سے آدمی اپنے جسم کی صحت کا لحاظ کر رہا ہوتا ہے، یہ ایکسرسائز اور یہ محنت اور یہ غذائیں، لیکن جتنا انسان آج ڈپریشن اور ڈپریس ہے، پہلے کبھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی آدمی کو اندر سے کھا جاتی۔ اللہ کے حکموں کو توڑنے سے آدمی اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، عزم نہیں رہتا، حوصلہ نہیں رہتا، برداشت، تحمل نہیں رہتا۔ یہ اللہ میاں کہہ رہا ہے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، جس سے ان کے اندر حوصلہ اور ہمت ختم ہو جاتی اور ان کے اندر کی طاقت ختم ہو جاتی۔ اور سبحان اللہ، اللہ کی فرما برداری ہو، یہ بھی ایک مستقل طاقت ہے، یہ بھی مستقل طاقت ہے، یہ بھی ایک اندر سے توانائی ملتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے خالص نیکی کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے، خالص نیکی میں یہ اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ بلکہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ تم کثرت سے اللہ سے معافیاں مانگا کرو تو اللہ تمہاری طاقت کو بڑھا دے گا، تمہاری طاقت وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یہ قوت کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قوت، تو فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اگر تم اللہ سے بار بار معافیاں مانگا کرو گے، یہ معافیاں مانگنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت عظیم الشان نیکی ہے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اس سے تمہاری توانائی میں، طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اب نیکی کا طاقت سے کیا تعلق ہے؟ یہ جوڑ تو اللہ نے رکھا ہے نا، یہ تاثیر تو اللہ نے رکھی ہے۔ جیسے جڑی بوٹیوں میں تاثیر ہوتی ہے، اس نے رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ اس جڑی بوٹی کے یہ تاثیر ہے، اس کی یہ تاثیر ہے، یہ بھی اللہ نے رکھی ہے۔ ایسی بعض نیکیوں کی یہ تاثیر ہے کہ اس سے آدمی کے اندر کی طاقت، حوصلہ، ہمت میں اضافہ ہوتا ہے۔